اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ پیج ان باکس کی جہاں تک بات ہے تو یہ 3 پیجز سے لائیو ہوتا ہے: اکاڑوی فورم، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور کوکب نورانی اکاڑوی۔ ان تینوں پیجز کے ان باکس کے ذریعے بھی دوران نشست بھی اور اگلی نشست سے پہلے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر کی جہاں تک بات ہے تو آپ اپنے اسکرین کے دائیں جانب دیکھیں گے اگر تو ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ وینکوور کینیڈا سے محمد جاوید صاحب کا سوال کہ میرے گھٹنوں میں ہر وقت درد رہتا ہے، میں نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، مجھے بہت سی قضا نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، تو کیا وہ میں اب کرسی پر ادا کر سکتا ہوں اس تکلیف کی وجہ سے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ سے عرض کروں کہ آپ کو احساس ہے قضا نمازوں کا بھی، بہت اچھی بات ہے، میں اس کو سراہوں گا۔ جس طرح بھی آپ سے بن پڑے ضرور پڑھیں، اللہ تعالی آپ کے لیے آسانی کرے۔ ہم لوگوں نے کچھ اپنی عادتیں بدل لی، ہماری خواتین نے بھی مردوں نے بھی۔ گھر میں کچن میں چولہے تھے، نیچے لگے ہوتے تھے، بیٹھ کے کسی چھوٹی سی وہ بنا لیتے تھے، اس پہ بیٹھ کے، تو اکڑوں بیٹھنے سے، اور ٹوائلٹ میں بھی ہمارے تھا، اب مجبوریاں ہیں، یہ اکڑوں بیٹھنے کا ہمارے ہاں رواج ختم ہو گیا۔ نماز ہم پابندی سے پڑھتے تھے، آج کل لوگ یوگا کرنے لگ گئے، حالانکہ وہ درست نہیں۔ نماز سے بہت آپ کے فزیکل بھی فائدے تھے، آپ کو اگر آپ سے کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا دشواری ہے، اب بیٹھ کے پڑھیں، ضرور پڑھیں، جس طرح بن پڑے ضرور پڑھیں۔ لیلا علی صاحبہ کا سوال کہ والدین کو اف نہیں کہنا چاہیے، قرآن پاک میں یہ کس جگہ لکھا ہے، اس کا حوالہ دے دیجئے، میرا بیٹا بہت بحث کرتا ہے اس موضوع پر۔ اگر آپ گوگل پہ صرف افل لکم، الف فے اور اس کے بعد لکم لکھیں، آیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اف کا لفظ قرآن میں موجود ہے، اور اس کے معنی ہوں، کیا کہا، یہ بھی مراد ہے اس سے۔ تو آپ کو اگر آیت نمبر چاہیے، ابھی اگر ہم لکھیں گے تو سامنے آ جائے گی۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خود بھی نکال سکتی ہیں۔ سورہ اسراء۔ سورہ الاسراء، جس کا ایک نام بنی اسرائیل بھی ہے، 15واں پارہ ہے، آیت 23۔ آیت نمبر 23، یہ زین صاحب نے آپ کو نکال دی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتی ہیں۔
اگلے سوالات شاہ نواز صاحب کے۔ کہا جاتا ہے کہ جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، تو پھر جو پرندہ ہے مور، اس کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آپ نے شاید بات کو سمجھا نہیں ہے۔ جب دنیا سے جائیں گے، یہ اس کے بعد کا ذکر ہے، اس سے پہلے کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے تو شیطان بھی چلا جاتا تھا جنت میں، اس کا آپ کیا کہیں گے؟ دنیا میں آنے کے بعد یہ جو جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، وہ یوم قیامت، اس کے بعد کا حکم ہے کہ جی اس جو جنت میں جائے گا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ یہ اس کے بعد کا ذکر ہے، پہلے کیا تھا اس کے حوالے سے نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیگر کتب قرآن مجید کے علاوہ ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے، تو اب ان کتابوں پر کس درجے کا ایمان رکھا جائے گا؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتبہ کا لفظ ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ اس کی تمام کتابیں، فیہا کتب قیمہ قرآن میں بھی ہے، تو ان کتابوں پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں صحیفے نازل کیے، ٹوٹل تعداد 104 بتائی جاتی ہے، اس پر یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، آسمان سے نازل ہوئی ہیں، آسمانی صحیفے ہیں۔ اس کے متن، ٹیکسٹ کے بارے میں، چونکہ وہ کس زبان میں تھی، آج آپ کے پاس ورژن ہیں دوسروں کے، مثلا اناجیل اربع، برناباس کو چھوڑ کر باقی 4 انجیل کی مختلف ہیں، پھر اولڈ ٹیسٹامنٹ، پھر نیو ٹیسٹامنٹ، اس طرح ہیں، تو ہم نے ان پر یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ نے نازل کی ہیں وہ اس کی کتابیں ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 بڑی ہیں، قرآن سب کی جامع ہے، تو یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ موجودہ جو ٹیکسٹ مارکیٹ میں ملتا ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا۔ ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی رکعات کا ذکر قرآن پاک میں کہاں موجود ہے جس ترتیب سے آج پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تعالی قادر و قدیر، قادر کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ چاہے۔ اللہ تعالی چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر بیان کر دیتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، مگر اللہ تعالی نے نبی اور رسول بھیجے، اور قرآن میں فرما دیا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ پاک چیزوں کو تم پر حلال کرتے ہیں، ناپاک پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ یہ بھی فرما دیا کہ رسول پاک کی اطاعت، ان کا حکم بھی ماننا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کا کہنا ماننا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا، بتا دیا، اب ان کا فرمایا ہوا ہمارے لیے اسی طرح لازم ہے ماننا جیسے ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم قرآن کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی اس پر پوری طرح عمل کر سکتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہمیں قرآن نے کہہ دیا، جس طرح اللہ کا کہنا ماننا ہے اسی طرح نبی کا کہنا ماننا ہے۔ تو نبی کا فرما دیا کہ ان کے تو ہونٹ اس وقت ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے، تو ان کے منہ پر اللہ تعالی بولتا ہے، تو ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کا ماننا ہم پر لازم، جو وہ فرما دیں اس کو دل و جان سے ماننا،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتا دیا، اب ہمیں اس کو ماننا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی جمعہ کے دن وفات پا جائے تو کیا اس کو بتایا جائے گا قبر میں کہ اس کی وفات جمعہ کے دن ہوئی اور اب حساب و کتاب نہیں ہوگا اور وہ مغفرت یافتہ ہے؟ حساب و کتاب کا ذکر ہے، مغفرت کے حوالے سے ایمان شرط ہے۔ اگر مومن ہوگا صحیح العقیدہ کہ اس کے عقیدے میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہوگی جو اس کے ایمان کو ضائع کرنے والی ہو یا ایمان کو باطل کرنے والی ہو، یہ ذہن میں رہے۔ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اللہ کے لیے، رسول کے لیے، بہت سے قرآن کے لیے لفظ غلط بولتے ہیں یا کہتے ہیں، تو وہ بات نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، حساب کتاب کا اس کا کہا گیا، لیکن مغفرت ایمان کے بغیر نہیں ہے۔ اور اس کو بتایا جانا کہ جی تم جمعے کے دن فوت ہوئے ہو، تو فرشتوں کو معلوم ہے، اس کو بتانا کیا، وہ جو مرنے والا ہے اس کو بھی تو پتا ہے کہ آج کون سا دن ہے۔ ہاں، کوئی ایسی حالت میں کہ ہوش میں ہی نہیں ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب چیزیں معلوم ہے، اس کے حساب سے وہ جو چاہے کرے۔ بنگلور انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ کیا میت کو غسل دینے کے بعد سرما لگایا جا سکتا ہے؟ کیوں لگانا چاہتے ہیں، وجہ بتائیں۔ جب وہ اس کے لیے کوئی زینت وغیرہ نہیں ہے کہ اس کا میک اپ وغیرہ کیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ان کا کہ کیا میت کے ساتھ تبرکات رکھ سکتے ہیں اس کی قبر میں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی، تبرکات رکھنے کا اگر کچھ لوگ عہد نامہ رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی تحریر، تو اس کو دیوار میں کوئی تنکا وغیرہ لگا کے وہ لٹکا دیا جائے۔ اگر کوئی ویسے تبرک کی وصیت ہے تو وہ سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ باقی تبرکات کے حوالے سے متعدد روایتیں ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اس میں بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، حضور کے ناخن کے تراشے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی لاٹھی، یا حضور کی عطا کی ہوئی چادر، یہ سب ذکر احادیث میں ملتے ہیں۔ صحیح تبرکات شامل کیے جا سکتے ہیں۔ حنیف رئیس صاحب کا سوال کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کیا ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اور اس کے لیے اگر وہ مومن ہے تو ضرور کی جائے گی۔ اگلا سوال ذیشان فیضان صاحب کا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ بینک میں آپ رقم رکھتے ہیں، وہ آپ کا دوسرا کون سا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو سیونگز اکاؤنٹ۔ سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ، جو بھی اکاؤنٹ ہے، اس سے جو بھی اگر نفع ہوتا ہے وہ نفع آپ نے الگ رکھنا ہے۔ وہ اماؤنٹ آپ کو بتا دیا جاتا ہے، اس کو الگ سے نکال کر بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کو دے دیں، کسی ادارے کو دے دیں، لیکن خود استعمال نہ کریں، کیونکہ سود کا خود استعمال نہیں۔ ہاں، گورنمنٹ کے ناجائز ٹیکس آپ اس سے دے سکتے ہیں، لیکن اپنے لیے استعمال نہ کریں، بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق کو دے دیں، کیونکہ کوئی بھی اسلامی بینک نہیں ہے جس میں پوری طرح صحیح کہا جائے۔ انڈیا سے محمد حسام رضا صاحب کا سوال کہ آپ بریلی شریف کب تشریف لائیں گے؟ ان کا یہ پوچھنا بڑی مہربانی۔ پاکستان اور ہندوستان کی گورنمنٹ کے جو تعلقات ہیں وہ ان کو معلوم ہوں گے۔ ویزا پہلے مل جاتا تھا، ہر سال آ جاتے تھے، اجمیر شریف، کلیر شریف، دہلی حاضری ہو جاتی تھی۔ اب ویزا نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ کوئی رشتہ دار ہوں، کسی کے سگے، وہ ان کے لیے کر لیتے ہیں، یا کوئی
اور کوئی کانفرنس میٹنگ ہو تو سرکاری ویزا. ہمیں ویزا نہیں ملتا، آپ ویزا دلا دیں، ضرور آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. عائشہ صاحبہ کا سوال کہ میری سمدھن دوسرے عقیدے کی ہیں. انہوں نے پہلے رشتے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم شافعی ہیں، لیکن بعد میں یہ پتہ لگا کہ وہ سلام کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے، اور اگر ہمارے گھر میں محفل میں شریک ہوتے ہیں تو دوسروں کو منع بھی کرتی ہیں وہ. تو اب ان کی ان باتوں کی وجہ سے میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، اور لہجے میں کچھ کرختی آتی ہے. تو اب اس وجہ سے جو ان کی بیٹی یعنی کہ میری بہو بھی مجھ سے ناراض رہتی ہے، اور گھر کا ماحول ٹھیک نہیں رہتا. رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا مجھے جھکاؤ دکھانا ہوگا یا کوئی اور طریقہ اپنانا ہوگا؟ آپ کو یہ طریقہ اپنانا ہے کہ آپ ان کو صحیح علماء اہل سنت کی اس موضوع پر کتابیں دے دیں. وہ لوگ جو قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ جو جھنڈے کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ جو آنے والے مہمان کے لیے کھڑے ہو جائیں یا خواتین کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ جو زمزم بھی کھڑے ہو کے پی لیتے ہیں کہ اس کی تعظیم ہے، تو ان کو نبی کی تعظیم میں کھڑے ہونے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کون سی قسم کا اتھرائٹس ہے. تو اس میں یہ کہ ان کو پیار سے آپ بات پہنچائیں، صحیح بات پہنچائیں. اس کے باوجود وہ نہیں مانتے ہیں تو ان سے رسمی آپ رکھیں، ان کو دل جیتنے کی کوشش کریں. باقی اگر شافعی ہونا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، عقیدے خراب ہونا، کیونکہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، سنی ہو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ عقیدہ، وہ اگر نہیں پڑھنا چاہتی کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، دوسروں کو کیوں روکتی ہیں وہ؟ اگر وہ روکتی ہیں تو وہ کیا سمجھتی ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہیں؟ ان کے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں. تو آپ پہلے تو کوشش کریں کہ ان کو پیغام پہنچائیں. اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کریں تو ان سے یہ کہیں کہ جب آپ نے نہیں کھڑے ہونا آپ نہ آیا کریں، آپ اس محفل میں نہ آیا کریں. ویسے ان سے رسمی آپ جو بات چیت ہے، وہ تعلق ہے، وہ رکھیں. اور بہو کو بھی یہ کہیں کہ وہ اس مسئلے میں اگر صرف اس لیے کہ اس کی ماں جو ہے اس کا مزاج درست نہیں ہے تو وہ تو اپنا معاملہ درست رکھے. اگلا سوال پشاور سے سجاد بھٹی صاحب کا. اللہ تعالی نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو پیدا فرمایا، یا نور کو، یا قلم کو، یا عقل کو؟ دیکھیں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان میں واضح موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے ذاتی نور سے ساری کائنات سے پہلے بنایا. یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا. اب وہ جو اول ما خلق اللہ القلم، یہ اس طرح کی روایات ہیں، اس میں سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آگے پھر جتنی چیزیں بنتی گئی ہیں ان میں پہلی چیز کو قلم کہہ سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے اپنے ذاتی نور سے بنایا. پشاور سے یاسر صاحب کا سوال کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غار میں سانپ نے کاٹ لیا تھا، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو وہ ٹھیک ہو گیا. پھر کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ زہر پھر اثر دکھانے لگا تھا، اور اسی کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو کر پردہ فرما گئے. سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفا دینا وقتی تھا؟ جو روایت ہے نا اس کے مطابق کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا تو وہ زہر جو جسم میں پھیل گیا تھا وہ سمٹ گیا اور اس کا اثر رک گیا. اگر اس وقت وہ کاروائی ہو جاتی اس کی پوری تو حضرت ابو بکر کو مرتبہ شہادت نصیب ہوتا. اب وہی زہر بوقت وفات پھر اس کا اثر تاکہ ان کو مرتبہ شہادت بھی ملے،
اس لحاظ سے کہا جاتا ہے. بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں تو ہم اس سے کوئی لڑیں گے، یہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ روکا تو یہ تو ان کا معجزہ ہوا نا، یہ تو ان کا فیضان ہوا. تو بوقت شہادت، بوقت وفات وہ پھر اس کا اثر ہوا، تو یہ کہ ان کو مرتبہ شہادت مل جائے، اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں. لاہور سے محمد ناصر علی نورانی صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ اگر عشاء کی نماز وتر ادا کرتے وقت ہم رفع یدین کرنا بھول جائیں تو پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ سجدہ سہو کرنے کے بعد اگر یاد آئے تو اب کیا کیا جائے گا؟ سجدہ سہو کر لیا ہے تو پھر اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک غلطی ہوئی یا دو غلطیاں ہوئیں، آپ نے جو بھی واجب چھوڑا اس کی جگہ آپ نے سجدہ سہو کر لیا، تو اس کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری تھا، آپ بھول گئے تو اب آپ نے سجدہ سہو کیا ہے، تو اب اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز فجر منہ قبلہ شریف سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام صاحب کیا نیت کریں گے؟ سنت کی نیت کیا امام صاحب سنت کی نماز پڑھاتے ہیں یا فرض پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے جو پوچھا ہے وہ سنتیں اپنی پڑھیں گے نا، وہ سنت تو اپنی پڑھیں گے. اور انا امام لمن حضرہ جو موجود ہے، میں ان کا امام. میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. زبان سے الفاظ کہنا مستحب، مستحب کے معنی پسندیدہ، اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے لیکن دل کا پکا ارادہ ہے تو اس میں اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی وہ ملے گا، عذاب ملے گا، ایسی بات نہیں ہے. تو امام صاحب اگر سنت پڑھ رہے ہیں تو اپنی پڑھ رہے ہیں، اگر جماعت کرا رہے ہیں تو وہ یہی کہ میں ان لوگوں کی جماعت کر. آپ نے پیچھے اس امام کے کہنا ہے، اس نے یہ نہیں کہنا، اس نے یہ کہنا کہ جو موجود ہے میں ان کا امام. اگر وہ کہتا ہے، ورنہ یہ کہ وہ امامت کی نیت سے کھڑا ہوا ہے، تو اصل چیز دل کا پکا ارادہ، زبان سے کہنا اچھی بات ہے. رافع خان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ میرے دوست کے والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ دوسرے کسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے جن کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، تو میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ان کے والد کی کیونکہ ان کے امام کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا، تو کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں کہ نماز جنازہ ترک کی میں نے؟ سورہ توبہ پڑھ لیں، منافقین کا بیان موجود ہے کہ نہ ان کی نماز پڑھی جائے گی، نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہوا جائے گا. منہم مات ابدا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا. قرآن میں موجود ہے کہ جس کا عقیدہ غلط ہے اس کی نماز نہ پڑھنے کا حکم قرآن سورہ توبہ میں موجود ہے، منع کیا گیا ہے. تو بدعقیدہ کی، بد مذہب کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور ان کا اگلا سوال کہ کیا قرآن پاک کے مکمل ہونے کے بعد ایک ساتھ اس کے سجدے ادا کیے جا سکتے ہیں، سجدہ تلاوت؟ جی، اکٹھے 14 بھی کیے جا سکتے ہیں. دیر نہ کریں، کہیں بھول نہ جائیں آپ کو. اگر آپ فوراً ساتھ ساتھ ادا کر لیتے ہیں اس سے اچھی کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے بعد میں کر لیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھول جائیں، وہ آپ پر رہ جائیں گے، وہ ادا کرنے ہیں. اکٹھے 14 بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. ان کا اگلا سوال کہ میرے بہنوئی اللہ کے اولیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں، بالخصوص غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو سوال یہ ہے کہ اس سبب کی وجہ سے میں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، تو کیا یہ اللہ کے لیے ناراضی رکھنے والا جو حکم ہے وہ پورا کرنے میں کامیاب ہوں گا میں؟ جی، کیونکہ میں نے شاید 11ویں شریف میں بھی اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ چیلنج کیا ہے، تو سود کے حوالے سے
دوسرا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کو چیلنج کر دو، مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ مجھ سے لڑنے کا چیلنج۔ تو جو بغض رکھتا ہے اس کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ منہ سے بھی بولتا ہے تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب آپ کا یہ کہ آپ اس سے ناراض ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، تو یہ حکم ہے، ہماری کسی سے دوستی ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہو تو اللہ کے لیے، یہ حکم ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود اسی کا ایمان مکمل ہوتا ہے، الحب للہ وللرسول والبغض للہ وللرسول۔ اس میں آپ کی ذاتیات نہیں آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ کسی سے محبت یا دشمنی رکھتے ہیں تو اس کا تو حکم ہے، اور اسی کو ایمان کی تکمیل کہا گیا ہے۔ محمد عدنان صاحب کا سوال کہ کرامت کا انکار کرنے والے کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ گمراہ ہے، اس کو یہی کہیں گے گمراہ ہے، جبکہ قرآن میں موجود ہے، اور وہ اگر قرآن کی بھی وہ بات کا انکار کرے گا پھر بات کفر تک چلی جائے گی۔ نماز جنازہ کے لیے کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ کم از کم 3 ہوں، کم از کم 3 ہوں، اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے، مطلب آدمی کوئی بھی نہیں مل رہا ہے، تو 2 آدمی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ 3 ہو جائیں تو بہتر ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں نے، اگر یہ میری 11ویں شریف کی تقریر آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہے جی تو ان سے کہیے گا وہ سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا غوث اعظم کے والد کو فرمایا تھا کہ جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی۔ تو وہ ولیوں میں جس طرح درجہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ تمام پیروں کے پیر ہیں، یہ مراد ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں، تو حضرت غوث اعظم نبی تو نہیں ہیں، ولی ہیں، تو ولیوں میں ان کا مقام بہت اونچا، جس طرح نبیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اونچا۔ ان کا اگلا سوال کہ غوث پاک کا یہ قول کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، کیا صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں؟ میں نے اس کا جواب دیا تھا، اگر اول تو ہم جو عرف میں ہوتا ہے نا اس میں مراد اس میں صحابہ سے بعد میں لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں تمام ولیوں کو لے لیں تو بڑے شفقت سے اٹھائے ہوئے ہیں اور چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کو اپنے کندھے پہ سوار کیا، ان کے قدم نبی پاک کے شانوں پہ آئے یا کندھوں پہ آئے، تو یہ بڑے اٹھاتے ہیں شفقت سے، پیار سے، اور چھوٹے اٹھاتے ہیں تعظیم سے، اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ یہ قول سن کر کس کس نے گردن جھکا دی تھی؟ ہمارے پاس بہجت الاسرار موجود ہے جو سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، اس کے بعد زبدۃ الاثار اسی کی تلخیص، اور دیگر کتابوں میں سب میں کہ غوث پاک کی ولادت سے پہلے بھی کچھ اولیاء نے جمع ہو کر کہا کہ ان قریب بغداد میں، عراق میں ایک شخص ظاہر ہوگا اور وہ یہ اعلان کرے گا، ہم ابھی سے اس کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو جہاں آواز گئی سب نے، سیدنا خواجہ غریب نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے کسی چلہ گاہ میں تھے، یہ روایت ملتی ہے، تو انہوں نے اس وقت وہیں پہ، تو بلکہ کہا بھی کہ غیاث الدین کا بیٹا بازی لے گیا۔ تو تمام اولیاء جتنے تھے اس وقت جہاں تھے سب نے سنا اور سب نے اپنی گردنیں جھکائیں۔ ان کا اگلا سوال کہ عیب نہ ہونے کی شرط پر گاڑی خریدی، پھر اس میں عیب نکل آیا لیکن کچھ دنوں تک واپس نہیں کی، تو اب واپس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آپ نے جو بات کی ہے کہ عیب نہ ہونے کی شرط پر سودا کس سے ہوا؟ بیچنے والے سے، کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا، اور ڈیفیکٹ آپ نے چیک نہیں کیا، صرف زبانی بات ہوئی ہے،
یا اس نے جو کہا ہے گواہ موجود ہیں تو اس وقت اس کو بتایا جائے آپ نے چیک کیوں نہیں کیا. اور اگر آپ کی ایک سودا کہیں ایسا ہوا کہ دور تھا اور آیا تو اس کو عیب بتایا جائے، اس کو واپس لینی چاہیے یا اس کے بارے میں جو بھی دونوں کے درمیان طے ہو جائے. سومان شیخ عطاری صاحب کا سوال کہ اگر بیوی بار بار طلاق کا مطالبہ کرے تو اب شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے وہ؟ ناپسندیدہ عورت کو اس طرح کے لفظ کہنے ہی نہیں چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ سے. حلال ہے طلاق مگر ناپسند، اور ناحق دی جائے تو عرش ہل جاتا ہے. وہ کیوں مطالبہ کر رہی ہے؟ اگر اس کی وجہ شرعی طور پر درست، کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو واقعی کہ مثال کے طور پر شوہر نااہل ہو جائے میڈیکلی، اور اس کے علاوہ اس پہ ظلم کرتا ہو یا اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہو یا اس عقیدے کی کوئی بات آ جائے، تو اگر اس کا مطالبہ کسی شرعی وجہ سے ہے تو پھر وہ اپنے مطالبے میں درست ہوگی. اور اگر شرعی طور پر نہیں ہے، محض کوئی معمولی سی بات ہے، تو اس کا مطالبہ کرنا غلط ہوگا. اب وہ اگر کر رہی ہے بار بار اور کوئی شرعی وجہ بھی ہے تو اس کو زبردستی نہ روکے. تصریحم بے احسان کا ہے نا کہ اس کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے، اور اگر وہ رہتی ہے صبر کرتی ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے تو زبردستی نہ رکھے، اس کو کہہ دے کہ جی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے مگر تم چاہتی ہو وبال تم پر ہوگا، اس کو دے دے طلاق. لیکن وہ بلا عذر شرعی بغیر وجہ کے نہ مانگے. ملتان سے محمد حسن صاحب کا سوال کہ زیارات قبور ہفتے میں کتنی مرتبہ کرنی چاہیے؟ یہ کوئی آپ پر یہ نہیں ہے کہ آپ کو روز کرنی ہے، ہفتے میں کرنی ہے. کہا گیا تاکہ دنیا کی رغبت اور لذت کم ہو اور موت یاد رہے. تو اگر آپ کے رستے میں قبرستان آتا ہے یا آپ اپنے ماں باپ کی یا کسی بزرگ کے جاتے ہیں، جا سکتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہفتے میں ہی جانا ہے، روز جانا ہے یا جمعرات کو لازمی. البتہ بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر کی جمعے کے دن زیارت کریں، وہاں جا کر یاسین شریف پڑھیں تو اگر بد بھی ہوں تو نیک لکھے جاتے ہیں. تو یہ روایتیں ہیں. باقی یہ کہ موت یاد کرنے کے لیے، دنیا کی لذت کم کرنے کے لیے روز بھی جائے تو منع نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ ہفتے میں کہے کہ نہیں لازمی جانا ہے ہفتے میں، ایسی بات بھی نہیں ہے، جب ہو سکے جائے. ان کا اگلا سوال کہ فوریکس ٹریڈنگ یہ جائز ہے یا نہیں؟ کرنسی کی کس حد تک جائز ہے وہ مسئلے یاد کر لیں، کیونکہ ایک دوسرے ملک سے بندہ آتا ہے، اس کو یہاں کے لیے خرچ کے لیے پیسے چاہیے تو وہ تبدیل کراتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بھجواتے ہیں بھجوانے کے لیے، تو اس کا کوئی ایسا غیر قانونی غیر شرعی طریقہ نہ ہو، ورنہ یہ کہ فوریکس منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں غیر شرعی یا غیر قانونی پہلو نہ آئے. کیا عشاء اور تہجد اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی اگر آپ نے رات کو دیر سے پڑھی ہے، تہجد کا مسئلہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اونگ آ جائے یا کچھ نیند آ جائے. تہجد کے معنی یہی ہے، لیکن آپ کو رات جاگنا پڑتا ہے اور آپ دیر سے عشاء پڑھتے ہیں آدھی رات پر، تو آپ اس کے ساتھ اگر تہجد کے نوافل پڑھ لیں تو منع نہیں کروں گا. وہ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، اس کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. لاہور سے ذیشان صاحب کا سوال کہ قرآن پاک کی ٹوٹل آیتیں 6666 بتائی جاتی ہیں، لیکن اگر ان کا ٹوٹل کیا جائے ایک ایک آیت کا تو 6236 بنتی ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. 6666 جنہوں نے بتایا ہے
ان کے شمار کا طریقہ اپنا، جنہوں نے اس میں 200-300 کم بتائے ہیں ان کے شمار کا طریقہ اپنا۔ وقف آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے نا، کہ کہاں وہ نشانی لگی ہوئی ہے کہ یہاں آیت ختم ہو گئی، اس میں اختلاف ہے، کوئی ایک لفظ یا حرف کم نہیں ہے کہ یہاں وقف صحیح ہے یا آگے جا کے ہے۔ کسی نے اس وقف کو مانا، کسی نے اس وقف کو نہیں مانا کہ یہاں سٹاپ نہیں ہے، اس طرح فرق ہے، ورنہ کوئی ایک لفظ بھی کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا۔ یہ شمار جو ہے نا، یہ صرف اس لیے فرق آیا کہ نہیں جی یہاں سٹاپ نہیں ہے، آگے جا کے ہے، اس لحاظ سے ہے۔ سعودی عرب سے وقار صاحب کا سوال کہ لاہور میں جو سانحہ ہوا، اس حوالے سے میں معلومات جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو عام عوام کے پاس معلومات صحیح طور پر نہیں آ پا رہی، تو آپ خواص میں شمار ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا کوئی خاص یا کوئی پریویلیجڈ انفارمیشن آئی ہے اس حوالے سے؟ تو آگاہ فرما دیجیے۔ اس کالج کے کچھ طلباء و طالبات نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا۔ میں ہوں کراچی میں، واقعہ ہوا ہے لاہور میں۔ پولیس کا کیا بیان ہے، وہ کور کر رہے ہیں یا واقعی حقائق پر ہیں؟ یہ کسی پارٹی کی طرف سے کچھ اشتعال دلائے گئے ہیں یا واقعی وہ جو ان کا احتجاج ہے وہ اپنے صحیح موقف پر ہے؟ میں اس صورت میں نہیں ہوں کہ میں پورا واضح طور پر کہہ دوں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ۔ ہمارے ہاں یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت سے واقعات پلانڈ ہوتے ہیں، یعنی باقاعدہ بنائے جاتے ہیں کرنے کے لیے، ایجنسیوں کے ذریعے، پارٹیوں کے ذریعے یہ سلسلے ہیں۔ یا تو کہا جائے کہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سیاستدان بھی لوگوں کو بھڑکا لیتے ہیں، کسی چیز کے لیے بہکا لیتے ہیں۔ یہ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، لوگ کہیں گے کہ پھر میں کسی کا نام لے رہا ہوں، لیکن پولیس کے حوالے سے جناب وہ کیس جو ہے وہ بنا بھی لیا جاتا ہے، بدل بھی دیا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، آپ اس پہ نظر رکھیں۔ چھوٹی کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ان میں سے کس مجرم کو سزا دی گئی ہے؟ اسی طرح بدفعلی لڑکوں کے ساتھ، اس کے بھی واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کے ہاں باقاعدہ کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنے گھروں میں سلسلے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاں کوئی جا کر چھاپا نہیں مار سکتا، اور بعض جگہ پر آپ لوگ کرتے ہیں۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کے مطابق، یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک واقعہ بتایا تھا کہ وہ بچی 3 سال کی بچی کراچی کے علاقے میں، اس کو اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ جو کچھ برا کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش پھینک دی گئی۔ صدر کے علاقے میں بھی 12 سالہ لڑکی کو بعد قتل کیا گیا اور لاش پھینک دی گئی۔ یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ آپ کے ہاں نظام عدل، سسٹم جو جسٹس کا ہے وہ کیسا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ انکم ٹیکس کی بات کروں میں، لوگوں پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ فارم اتنا آسان نہیں کہ آدمی خود بھر سکے، اس کو کرنا پڑتا ہے وکیل۔ اس کا ٹیکس بنے گا شاید 2000، لیکن 10,000 روپیہ وکیل لے لے گا۔ آپ کے ہاں عدالت میں اردو نہیں ہے، کہیں ہے فیصلے بھی انگریزی میں لکھے جاتے ہیں یا دوسرے وہ طریقے۔ پولیس میں FIR آسانی سے نہیں کاٹی جاتی، روزنامچے میں بھی آپ کے اصرار پر وہ لکھ لیں تو لکھ لیں،
آسانی سے FIR بھی نہیں کٹتی، کوئی اگر ہو تو مضبوط ہے شخصیت یا وہ، ورنہ ہمارے ہاں یہ جو کمزوریاں ہیں اور نظام عدل جب تک درست نہیں ہوگا، ہم لوگ اس طرح کے واقعات سے نہیں بچ سکتے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچی کے ساتھ سانحہ کی، وہ گارڈ نے کیا یا کسی شخصیت نے کیا؟ کہ مختلف بیان آ رہے ہیں نا کہ جی گارڈ کا صرف نام لیا جا رہا ہے، ملوث اور بھی ہیں، یہ بھی بات آئی ہے۔ اس گارڈ کے حوالے سے بھی اس کو پچھلی کوئی اس کی ہسٹری بھی بتائی جا رہی ہے، وہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں۔ تو چشم پوشی کرنا یا مجرم کو پناہ دینا یا سہولت کار بننا، یہ کام حکومت اور پولیس اگر کر رہی ہے، تو مجھے بتائیں پھر انصاف کہاں ملے گا، پھر عدل کہاں ہوگا، اور کون ہے پھر اپنی بچیوں کو بھیجیں گے، اور وہاں کا ماحول کیا بنایا ہوا ہے؟ آپ کے ہاں موسیقی سکھانے کے لیے، پینٹنگ غلط کاموں کے لیے باقاعدہ، یہاں تک کہ سعودی عرب میں موسیقی کے لیے جناب کتنے آ گئی ہیں خبریں، وہاں پر غیر مسلموں کی کتابیں نصاب میں ڈالی جا رہی ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیں اس معاشرے کا حل کیسے نکلے گا؟ اب یہ جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے اب اس کو بنگلہ دیش سے بھی ملایا جا رہا ہے کہ جی جس طرح وہاں طلبا اسٹوڈنٹس مشتعل ہوئے، یہاں بھی مشتعل کیا جائے، اس میں ایک پارٹی کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کروا رہے ہیں حکومت کے خلاف۔ حکومت جو ہے وہاں ایک خاتون پنجاب میں اس وقت حکمران ہے، یہ بھی الگ مسئلہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں اب یہ بھی ہونے لگ گیا۔ اب وہ آگے کیا بیان دے رہی ہیں، ان کے ایک آواز سنائی گئی ہے کہ جی 5 منٹ میں یہ کسی چینل پہ بھی خبر نہیں آنی، اس کو رکوائیں، یہ جملے بھی فیس بک پر لوگوں نے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ نہ کچھ ہے، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے سچ بولا جائے۔ میرے نزدیک ہماری حکومت، ہمارے ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سچ کا رواج نہیں ہے، سچ کو کوئی نہیں پسند کرتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے، بے وقوف ہے یار، اس کا دماغ چیک کرو، یہ سچ کیوں بول رہا ہے، یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ تو اس واقعے کی سختی سے ہم مذمت کرتے ہیں، اگر یہ ہوا ہے اور اس کو اگر کور کیا جا رہا ہے تو اور زیادہ مذمت کرتے ہیں۔ یعنی اگر اس کے حقائق کو بدلا جا رہا ہے یا کسی مجرم کو، اب وہ جی اس کا باپ کہہ رہا ہے فلانا، لازمی بات ہے وہ اپنی عزت بچائیں گے، ان کے اوپر بھی تو دھبا لگ رہا ہے نا، تو اس بچی کا آگے مستقبل اب اور مسئلہ ہے۔ اچھا جی جس نے پھانسی لگائی، پھندا لگایا، وہ کیا تھا؟ جو لڑکا وہاں مارا گیا وہ کیا تھا؟ کتنے کچھ ہوئے ہیں۔ تو اس کی ہم چاہیں گے کہ صحیح طور پر سچ سامنے آئے۔ باقی یہ کہ طلباء کا اگر احتجاج اپنے تحفظ کے لیے ہے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، مگر وہ بھی جس طرح توڑ پھوڑ کا ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو کرتے ہیں پھر ہمیں ہی بھرنی پڑتی ہیں، وہ تو وہ نہ ہو، لیکن آپ جو بھی اشتعال آپ کا ہے اور وہ حق کی بنیاد پر ہے، آپ ضرور احتجاج کریں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ سچ کا ساتھ دے۔ اگر وہ مجرموں کا ساتھ دیں گے تو پھر یہ کہ ظلم کے ساتھ نہ حکومتیں رہتی ہیں نہ عزتیں رہتی ہیں۔ سید محمد ساجد صاحب کا سوال کہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی ایصال کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ لفظ مرحومین ہمارے ہاں رائج ہے کہ وفات یافتگان کو کہتے ہیں، یعنی جو وفات پا گئے۔ مرحوم کا مطلب جس پہ رحمت کی گئی، جس کے لیے رحمت کا ذکر آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہم وہ متوفیان یا متوفین وغیرہ نہیں کہتے، ہمارے ہاں مرحومین کہنے کا رواج ہے۔ میں اگر کسی کو ایصال ثواب کرتا ہوں، میرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، میرا ثواب رہتا ہے۔ اگر اللہ قبول فرماتا ہے تو میرا ثواب رہتا ہے، میں جتنوں کو بخشوں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ جتنوں کو ہم بخشتے ہیں اللہ اپنی عطا سے ان کو نوازتا ہے، تو ہمارا ثواب اپنی جگہ رہتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور ایک روایت یہ بھی سنی ہے کہ ابو بکر الصدیق اس کی چھت، عمر فاروق اس کے ستون اور عثمان غنی اس کی دیوار ہیں۔
کیا یہ دونوں روایات درست ہیں؟ اصل روایت جو ہے وہ ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں رضی اللہ عنہ. یہ باقی وہ جو ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا وہ بھی بیان کی جاتی ہے اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو اصل الفاظ ہیں وہ انا دار الحکمت کے الفاظ وہ مستند ہیں. یہ بھی ہے تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں. یہ جو دوسری روایت ہے یہ بھی بیان کی گئی ہے ان کانا صحیحن، جب میں یہ لفظ کہہ دیتا ہوں کہ اگر یہ صحیح ہے تو بیان یہ بھی کی گئی ہے. باقی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے لیے ہمارے ہاں بہت سخت قوانین ہیں. اصول حدیث ہمارے ہاں جرح و تعدیل کہ حدیث کے الفاظ کو پرکھنا، اس پر کتاب الموضوعات اور کتنی کچھ لکھی گئی ہیں تو بہت سخت ہیں. تو حدیث کے درجے ہیں، کتنی قسم کی احادیث ہیں، سند سے اس کا درجہ بنتا ہے. اصل الفاظ پر نہیں بلکہ سند کے حوالے سے کسی کو ضعیف کمزور کہتے ہیں، وہ سند کمزور ہوتی ہے، الفاظ کمزور نہیں ہوتے. تو روایتیں یہ ملتی ہیں بالکل. اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، اصحاب ثلاثہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور متعدد بیان ہوئے ہیں. تو ہم وہ بھی جو بالکل مستند ہیں، زیادہ یعنی صحت کا درجہ زیادہ ہے وہ بھی موجود ہے تو ان کو بھی ماننا چاہیے. اگر کوئی کمزور درجہ ہے مگر فضائل میں کمزور درجے والی بھی روایت قبول کی جاتی ہے. بنت صدیق صاحبہ کا سوال کہ اولیاء کرام سے استغاثہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ استغاثہ عربی کا لفظ ہے، فارسی میں فریاد کہتے ہیں، انگلش میں اپیل کہیں گے. اب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کے پیاروں کے ذریعے. عطا کرنے والا اللہ ہے، معطی اللہ تعالی ہے، اس میں کوئی یعنی ہیر پھیر نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے پیارے ان کے ذریعے روایات موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی صاحبہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ ان کے لیے جب دعا کی تو فرمایا والانبیاء الذین من قبلی، اور ان نبیوں کے صدقے جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں. تو یہ استغاثہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اگر کسی اللہ کے ولی کو پکارنا ہے، اس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، میری یہ بات اللہ سے کروا دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ کو شان دی ہے، اللہ تعالیٰ سے میری یہ بات پوری کروا دیں. اور عقیدہ صحیح جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا یہ کام کروا دیں یا کر دیں. تو کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا ہے، جو اللہ کی آپ پر عطا ہے، اس میں جو آپ یہ شان رکھتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں، یہ معنی مراد ہوتا ہے. طاہر صدیقی صاحب کا سوال کہ 11ویں شریف کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ بہت سی روایتیں، اصل چیز یہ نام ہے عرفی طور پر. عرفی کا مطلب ہوتا ہے جو مشہور ہو، پہچانا جائے. تو یہ ہے ایصال ثواب. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا 11 تاریخ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ربیع الثانی ربیع الاخر کی 11 تاریخ. تو اس حوالے سے ان کو لوگ 11ویں والا پیر کہہ دیتے ہیں. جب ان کو ایصال ثواب کریں اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں. تو اصل چیز ایصال ثواب. باقی ایک روایت ہے کہ غوث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج کی فاتحہ کرتے تھے، یہ بھی ایک روایت موجود ہے. تو مرید آگے سے اسی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اصل چیز ہے ایصال ثواب. جس طرح خواجہ صاحب کی چھٹی کہلاتی ہے، 6 تاریخ ہے ان کی رجب کی تو اس حوالے سے اس کو چھٹی کہہ دیتے ہیں. تو یہ پہچان کے لیے لوگوں میں نام آ جاتے ہیں. اصل چیز ایصال ثواب ہے اور وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. مظفر صابر صاحب کا سوال کہ فیملی پلاننگ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
جی عزل کا ایک لفظ حدیث میں آیا ہے، وہ اس کا حوالہ کہ اگر کوئی وقفہ کرنا چاہے، مطلب بچہ چھوٹا ہے ابھی تو صحت کے لیے، بیوی کی صحت کے لیے وقفہ کرنا اس کی اجازت ہے۔ باقی یہ کہ روک دینا یہ بہت بری بات ہے، کئی اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور وہ ان نیچرل بھی ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کے درمیان وقفہ کریں۔ اب یہ جتنی بھی ایسی مانع حمل جن کو کہتے ہیں کہ حمل روکنے والی دوائیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ اور بیڈ ایفیکٹ وہ بھی سامنے آ چکے۔ جو چیزیں بنائی گئیں وہ گناہ کے یعنی سلسلے میں مددگار ہو گئیں۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، اب ان کی وجہ سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، تو وہ گناہ کا سلسلہ اس سے بڑھنے لگ گیا۔ تو وقفہ کرنے کے لیے تو شریعت میں باقاعدہ ذکر ہے، لیکن بند کرنا اس کو اگر کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے خاتون کو کہ وہ اس کا وہ اووری نکال دیں یا اس کا سلسلہ، وہ مجبوری ہے، لیکن بیماری نہیں ہے اور صرف خود روک رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال، انہوں نے نام لکھا ہے اس شخص کا جس نے ابھی لفظ امی پر بکواس کی تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ابھی حال ہی میں وضاحت دی ہے اور اپنی وضاحت میں علماء اہل سنت کی تنقید کے جواب میں کہا ہے کہ اگر گرفت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عبارتیں بھی میں پیش کر سکتا ہوں، جس میں انہوں نے اپنے مرید کو اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، اور اگر گرفت کرنے کا اتنی ہی خواہش رکھتے ہیں آپ تو اعلیٰ حضرت پر بھی گرفت کیجیے، جنہوں نے آیت کا حصہ لکھنے کے بعد یہ کہا کہ کیا اس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ پتہ نہیں کیوں یہ سوال آ گیا۔ پہلی بات، جس شخص نے میرے منہ سے لفظ نکلے گا بکواس کی ہے، جس لہجے میں کی ہے، جن الفاظ میں کی ہے، جس پیرائے میں کی ہے، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی، قرآن پاک کی، نبی پاک کی، صحابہ کی کھلی گستاخی ہے۔ یہ میں علی وجہ البصیرت یعنی بغیر کسی تردید کے، خوف کے، بہت یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جس لہجے میں، جس پیرائے میں، جن الفاظ میں اور جس انداز میں اس نے بات کی ہے اور جو تقابل اور کرتے ہوئے باتیں کی ہیں اس نے تنزیہ پیرائے میں، کھلی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، قرآن کی بھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ باقی رہا لفظ امی کی بات، تو آپ ہی ہیں وفوق کل ذی علم علیم قرآن میں ہے، اور لفظ امی کے بارے میں مختلف، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس لہجے، جس الفاظ، جس انداز سے معاذ اللہ ان پڑھ کہہ رہے ہیں وہ توہین ہے، وہ گستاخی ہے۔ صرف ان پڑھ، اگر آپ تعویل اس میں یہی جو صاف واضح ہے کہ وہ کسی انسان سے نہیں پڑھے ہوئے، امی ہونا میرے نبی کا معجزہ ہے کہ وہ کسی انسان، ورنہ کافر کہہ دیتے کہ جی یہ کسی کو، ان کو کوئی پڑھاتا ہے، ان کو فلانی کتاب پڑھ کے اس کو اپنے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں، تو ان کا معجزہ ہے۔ اور اللہ فرمائے کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ لب نہیں ہلاتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ بھی قرآن میں ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ گرامر، یہ میرے آپ کی فہم فراست، یہ سب بات کی چیزیں اور نیچے کی چیزیں ہیں، یوں کہا جائے کہ یہ قرآن کے تابع ہیں۔ گرامر کے تابع قرآن نہیں ہے، قرآن کے تابع گرامر ہے۔ اور میں نے پوری تقریریں کی، آج سے نہیں، پہلے بھی بہت عرصہ ٹی وی پر بھی کئی برس پہلے، ابو الاسود دؤلی، مولا علی نے اس کو گرامر کے اصول سکھائے تھے کہ آگے قواعد اس کے مرتب کر لو۔ یہ میں بہت برسوں پہلے ٹی وی پہ سنا چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ یہ لوگ خود کو
بچانے کے لیے تم نے ایسے لفظ کہے، تم شرمندہ ہونے کی بجائے تم کہنا چاہتے ہو فلانے نے بھی کہے، فلانے نے بھی کہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم نے گستاخی کی ہے، تم یہ نہیں ماننا چاہتے کہ تم نے غلط کہا ہے، تو تمہاری اس سوچ پر کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کا عذر، بہانہ، ریزن پیش کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو گستاخی آپ نے کی ہے، قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ، اس کی گرامر، اس کی کتابت، اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم حوالے پیش کر کے یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ وہ بظاہر، ارے وہ جو پڑھنا جانتے ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں، اس کی تو تمہیں ہوا نہیں لگی ہے، کسی کو نہیں لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، قرآن کی ساری جس پر، اور کاف ہا یا عین صاد، یہ پوچھیں انصاف سے کچھ ترجمہ کر سکتے ہیں؟ بخاری میں موجود ہے، جبریل لائے، حضور نے فرمایا علم تو فہم تو، میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں میرے رب نے کیا فرمایا۔ تم کیا جانو؟ جن کو رب نے پڑھایا ہے ان کے بارے میں تم اپنی غلط بات، اپنی گستاخی کو کور کرنے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے پہلے عبارت فہمی سیکھو، انہوں نے کس انداز میں کیا بات کی ہے۔ باقی ان پڑھ کا لفظ اگر کسی نے لکھا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ کسی انسان سے نہیں پڑھے ہوئے، لیکن اس کو اب توہین کے انداز میں چائنا، جاپان، فلانا ڈمکانا جس تناظر میں پیش کر رہے ہیں اور جس انداز میں پیش کر رہے ہیں، آپ کو کچھ ہوش ہے؟ گستاخی کی ہے، اب نہیں مانیں گے، اللہ بہتر جانتا وہ پکڑ لے گا۔ گستاخی آپ نے کی ہے کیونکہ آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ، آپ کے انداز، آپ کا پیرایا گستاخی اللہ کی بھی، قرآن کی بھی، نبی کی بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا، وہ نہیں مانتے تو ان کے ہاں بھرا ہوا ہے سلسلہ گستاخیوں کا، آج تک نہیں مانے، تو انا کفیناک المستہزئین قرآن میں ہے، اور ان بطش ربک لشدید، یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچیں گے۔ کیا حضرت خواجہ معین الدین۔ اس کے بارے میں نے آپ کے ہی پروگرام میں جواب دیا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کا پہلے مقام سمجھو، انہوں نے اگر بالفرض یہ روایت صحیح بھی ہو، اول تو اس کی سند نہیں ہے، اگر بالفرض صحیح بھی ہو تو خواجہ صاحب کا مقام کیا تھا، ان کا مرید سامنے کیا تھا، کون سا امتحان ہوگا، اس کی کیا وجہ ہوگی، اگر بالفرض۔ پہلے بات تو یہ کہ ثابت نہیں ہے، کوئی صداقت اس کی سند نہیں ہے، اگر بالفرض ہو بھی تو پہلے خواجہ صاحب کا مقام اور ان کے سامنے کی کیفیت، استاد شاگرد سے کیا کہہ رہا ہے، اس نے وقتی طور پر اس کا کیا امتحان لیا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہا ہے، تم آج اس کو اپنے مزاج اور اپنے انداز میں سمجھو گے۔ وہ شاعر کے لیے کہہ دیتے ہیں جی فلاں کی بات جب تک اس کی شرح نہیں سمجھو گے تمہیں شعر سمجھ نہیں آئے گا، تم ایک شاعر کے لیے کہہ دیتے ہو۔ حضرت خواجہ صاحب کا مقام کتنا بلند ہے، تو ہم نے اس کے جواب دے دیے ہیں، علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں، حالانکہ وہ تصوف کا کون سا مرحلہ اور کیا بات اگر وہ ہو تو پہلے اس کو سمجھنے کے لیے وہ صلاحیت لاؤ، لیکن ہم نے کیا اس کی تائید کی ہے، اور میں نے آپ ہی کے اسی پروگرام میں تھانوی صاحب کے حوالے سے دکھا دیا تھا، ان کی کتاب دکھائی تھی باقاعدہ کہ اس میں وہ لفظ لکھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں بولو نا، انہوں نے آگے کچھ نہیں لکھا اس کو، میں نے سنایا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ ایک کو مرید کر لیا دوسرے کو نہیں کیا، تھانوی صاحب نے لکھا نیچے یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے یا کیا تھا، وہ سمجھدار تھا اس معاملے میں تھانوی، وہ سمجھ گیا، ان کو سمجھ اتنی ہے نہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے پاس اچھے الفاظ نہیں ہیں، وہ اچھا انداز نہیں ہے، اور پھر یہ کہ گرامر کے اپنے آپ کو سمجھ کر آگے اعتراض کر رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کس کے لیے زبان کھول رہے ہو؟ اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے، صحابہ کے لیے۔ اللہ ہدایت دے تمہیں، اور توبہ کی توفیق اگر نہیں ہے تمہیں تو پھر تم اپنے نصیب پہ رہو۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ کرامت کے بارے میں علماء یہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ یہ فعل اللہ کا ہے مگر ظاہر ولی سے ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ غوث پاک نے یہ کام کیا یا پھر خواجہ غریب نواز نے یہ کام کیا؟ اگر یہ فعل ان کا ہے ہی نہیں تو پھر اس کی نسبت ہم بزرگوں کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ڈاکٹر کا نام کیوں لیتے ہیں؟
دوا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ میں نے فلاں دوا کھائی، میں ٹھیک ہو گیا، میں فلاں ڈاکٹر، طبیب، حکیم، معالج سے علاج کرا، اس کا نام لیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کو جا کے کیا کہتے ہیں؟ مجھے ٹھیک کر دیں۔ ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور کیا نسبت مجازی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں؟ اللہ اگاتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے امبتت، وہ دانا اگاتا ہے۔ سرمے کے لیے حضور نے فرمایا اسمت سرما یمبت الشعر ویجل البصر، کہ وہ پلکیں اگاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ اجی فلاں سبزی کھاؤ گے تو یہ ہوگا، فلاں چیز کھاؤ گے تو یہ ہوگا، ان سب کے لیے تو آپ فوراً مان جاتے ہیں، وہاں پر آپ کیوں نہیں کہتے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے؟ تو نسبت مجازی کو بھی سمجھیں اور حقیقت کو بھی سمجھیں، آپ کی صرف سمجھ کا مسئلہ ہے۔ تمام اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، ظاہر اس کے بندے پہ ہوتا ہے، تو میں یہی کہوں گا نا جس سے ظاہر ہوا اسی کا نام لوں گا نا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر میں نے جتنی مثالیں دی ہیں ذرا ان کے بارے میں بتائیں۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ بعض لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم مسلمان ہو یا سنی، اس طرح کی باتوں کا کیا جواب دیا جائے؟ جب معاشرے میں بہت سے ایسے عوامل موجود ہوں تو تشخص ضروری ہو جاتا ہے، آئیڈینٹی۔ اب آپ پاکستانی ہیں، اپنے آپ کو سندھی بھی کہتے ہیں، پنجابی بھی کہتے ہیں، بلوچی بھی کہتے ہیں، پٹھان بھی کہتے ہیں، براوی بھی کہتے ہیں، میمن بھی کہتے ہیں، گجراتی بھی کہتے ہیں، صوتی بھی کہتے ہیں، مارواڑی، میں کتنے نام لوں؟ اچھا جی، آپ برادریوں کے نام لیتے ہیں، شیخ ہیں، چودھری ہیں، ملک ہیں، گجر ہیں، جاٹ ہیں، آپ سیدھا سیدھا انسان کیوں نہیں کہتے؟ آپ سیدھا سیدھا پاکستانی کیوں نہیں کہتے؟ وہاں اگر آپ نام لیتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ وہ پاکستان میں ہی ہے مگر جس علاقے سے ہے اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے۔ تو مسلمان کہلانے والے کتنے ہیں؟ قادیانی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان۔ وہ اپنے آپ کو خام خواہ، حالانکہ ان کو کہلانے کا حق نہیں، احمدی مسلم کہلاتے ہیں، کوئی حق نہیں ہے ان کو، نہ شرعی نہ قانونی، اس کے باوجود۔ تو اب بہت سے لوگ ہیں اللہ کے لیے غلط باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی مسلمان کہہ رہے ہیں، جو قرآن کو نہیں مان رہے وہ بھی مسلمان۔ تو سنی جب وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلی مسلمان ہے۔ سنی سے مراد صحیح العقیدہ سنی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ صحیح مسلمان ہے۔ اگر کوئی حنفی کہہ دیتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے۔ تو یہ جو ذیلی جو ہوتی ہے نا تعارفی باتیں، ان کے بارے میں آپ اگر نہیں جانتے ہیں تو میں نے آپ کو تھوڑی سی مثال دی ہے، اگر وہ سمجھ نہیں آتی ہے آپ کی تو آپ کی مرضی ہے۔ امارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ اعلیٰ حضرت اور پروفیسر ضیاء الدین کی ملاقات کا واقعہ جو آپ نے بتایا تھا اس کے ماخذ سے آگاہ فرما دیجیے۔ تمام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں کتابیں جتنی ہیں ان سب میں ہے، کہا جاتا ہے کہ رامپور سے ایک اخبار نکلتا تھا، دبدبائے سکندری، رامپور سے، جن صاحب کے فضل حسن صابری صاحب جو بعد میں اس کے مدیر تھے، ان کے گھر میں گیا تھا رامپور، لیکن اتفاق سے کہ ان کی اولاد میں کوئی ایسا موجود نہیں تھا کہ ان کے پاس فائل ہو۔ یہاں کراچی میں کچھ لوگوں کے پاس کچھ شمارے ہیں، کچھ کہا ہے جاتا ہے کہ اس میں وہ بات چھپی تھی دبدبائے سکندری میں، مگر تواتر کے ساتھ، تواتر کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی زبان پر اعلیٰ حضرت سے لے کر اب تک تمام کتابوں میں موجود ہے کہ، لیکن وہ اصل سوال کیا تھا اب اس میں جو سن رہے ہیں، کیونکہ یہ سوال اس وقت ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، لاہور میں بھی کسی کالج میں بھیجا تھا اور دوسروں کو، اس کے بارے میں کوئی محنت کرے کہ اگر ریکارڈ موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوال مل جائے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا جواب اسی طرح دبدبہ سکندری کی تمام فائلیں موجود ہوں کسی کے پاس تو اس میں سے وہ چھپا ہوا مل جائے۔ اعلیٰ حضرت کی کتنے اور مخطوطے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ طباعت نہیں ہوئی، پرنٹ نہیں ہوئے، کمزوریاں ہماری۔ تو یہ واقعہ بالکل سچا ہے،
اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیا تھا وہ سوال کیا تھا، اس سوال کے بارے میں اس میں سے ایک دو سوال جو اس نے مزید کیے تھے وہ تو ایک مرتبہ محدث کبیر آئے تھے کراچی میں، انہوں نے وہ دارالعلوم امجدیہ میں بیان بھی کیے تھے. تو حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے فرزند اس وقت یہ چیز ہو جاتی، محنت ہو جاتی تو یہ سب چیزیں جمع ہو جاتی. تو واقعہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہ اصل سوال کیا تھا اس کے بارے میں میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تک پہنچے کہ ہمیں وہ چیز مل جائے. ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ جس طرح اسرائیل نامی ملک فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، اسی طرح اور جو دیگر ممالک ہیں جہاں سرکاری طور پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کیا وہاں کی بھی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا؟ مثلا چائنا کی حکومت جس طرح وہاں کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر رہی ہے، تو کیا چینی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا جانا چاہیے؟ کتنے ملک ہیں اسلامی؟ 56-57. 56-57. عمرہ اور حج کو جائیں، خالص اسلامی سفر، فائدہ کن کو پہنچاتے ہیں ہم؟ ڈالر، یورو، پاؤنڈ، سب سے زیادہ ڈالرز. چیزیں وہاں پر جو ہم خریدتے ہیں وہ کن ملکوں کی ہیں؟ الیکٹرانکس ہوں یا دوسری ہوں. کیا مسلم ممالک مل کر کوئی کرنسی نہیں بنا سکتے تھے؟ یورو بن گئی، یورپی ممالک نے بنا لی. کیا یہ دونوں جگہوں پر اسلامی مصنوعات کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اجتماعی سوچ ہے مسلمان میں؟ آج اس وقت جو جنگ فلسطین اور غزہ اور رفح اور دوسرے علاقوں میں اب لبنان تک یہ پھیلائی جا رہی ہے، کہیں یہ ورلڈ وار نہ بن جائے. جو لوگ اس پہ خاموش ہیں ان سب کو میں مجرم کہوں گا. میں ہوں یا عام لوگ ہیں یا حکمران، مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح، اگر کسی ایک عضو میں کوئی زخم لگے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، لیکن ہم وہ مسلمان نہیں رہے. رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے، یہ ہمارا حال ہو گیا، عمل سے دور ہو گئے ہم. اب مسلمان کو چاہیے، مسلم مثال کے طور پر آپ کے ہاں صدر صاحب وزیر اعظم کہتے ہیں بی پاکستانی بائی پاکستانی، پاکستانی بنو اور پاکستانی چیزیں خریدو. کیا کر رہے ہیں ہم؟ برانڈڈ چیزیں خود ہمارے حکمرانوں کے جسم پہ سجی نظر آتی ہیں. ہمارے ہاں لباس ان کا، اطوار ان کے، سارے طور طریقے کون سے مسلمانوں والے ہیں؟ گھروں میں ہمارے کیا ہے؟ تو ہمیں یہ اجتماعی سوچ جب لائیں گے اور مسلمان کا بھائی بنے گا، ہمدرد بنے گا، مسئلے حل ہوں گے. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر نشست ختم ہو جائے تو اگلی نشست سے پہلے اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا، آپ کا سوال یہاں سے شامل کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ تینوں پیجز کے ان باکس، اس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، اس کے ذریعے بھی اگلی نشست سے پہلے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آج کا آخری سوال عبد الکریم عبید صاحب کا: کسی حدیث کے مستند یا غیر مستند ہونے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی ایک محدث کے نزدیک کوئی حدیث مستند ہوتی ہے تو دوسرے کے نزدیک نہیں ہوتی، اور اسی بات کا سہارا بد مذہب لوگ اہل سنت کے دلائل کا انکار کرنے کے لیے لیتے ہیں. مثال کے طور پر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ امام سیوطی نے اس حدیث کی سند پر اعتماد کیا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ امام سخاوی نے اسے ضعیف بھی تو قرار دیا ہے. تو اب اس صورت میں فیصلہ کس طرح کیا جائے گا؟ کیا امام سیوطی کی بات کو ترجیح دی جائے گی یا امام سخاوی کی؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جمع کرنے، مرتب کرنے، مدون کرنے میں جن لوگوں نے محنت کی، انہوں نے یہ راستے بند کیے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے من گھڑت کا مطلب اپنے جی سے باتیں بنا لینا، موضوع وضع کی ہوئی، بنائی ہوئی، جس کو فیبریکیٹڈ کہتے ہیں آپ، بہت سی باتیں بنا لی۔ ہمارے ہاں اصول بن گئے بہت شروع میں، اسماء الرجال کا ایک فن جو سوائے مسلمانوں کے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کتنے لاکھ افراد کے بارے میں باقاعدہ وہ چیز بنا دی گئی کہ ان کے درجات، کیونکہ کوئی شخص جھوٹ بولا، کسی نے زندگی میں دھوکہ دیا، کچھ ہے، وہ تمام ان کا یعنی ڈاٹا جس کو کہنا چاہیے سیو کیا گیا۔ احادیث کے معاملے میں سخت اصول بنائے گئے، سخت۔ اب کسی ایک شخص تک کوئی ایک روایت کسی کے حوالے سے پہنچی، میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں، مجھے ایک بات محمد زین قادری نے بتائی، میں نے کر لیا اعتماد۔ کسی دوسرے شخص کو وہی بات کسی اور شخص نے بتائی، تسنیم نے بتائی، ان کے نزدیک تسنیم قابل اعتبار، انہوں نے وہ الفاظ لے لیے، اس کی روایت لے لی۔ تیسرے شخص کو، یہ رضوان بیٹھا ہوا ہے یا عبدالاحد بیٹھا ہوا ہے یا ربی بیٹھا ہوا ہے، وہ جو اصل تھا اس کے نزدیک ایک شخص جو ہے وہ صحیح ہے، دوسرا نہیں ہے، اس نے اس پر اعتراض کر دیا۔ یہ چرا تعدیل، یہ بہت سے فن ہیں جو ماہرین جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو احادیث کے تقریباً کوئی 18-19 جو بتائی جاتے ہیں ان کے درجے، یہ علماء جانتے ہیں، عوام نہیں جانتی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی 9ویں-10ویں صدی کے مجدد مانے جاتے ہیں۔ امام سخاوی، ان کا بھی ایک علمی مقام ہے ہمارے پاس۔ کہیں کہیں تعصبات بھی ملتے ہیں الحمدللہ۔ مثال کے طور پر امام بخاری شافعی ہے، میں مانتا ہوں، شافعی ہونے کے باوجود غوث پاک حنبلی ہیں، میں مانتا ہوں۔ اس زمانے میں لوگوں میں تعصب بھی تھا، نہیں کیونکہ وہ حنفی ہے میں نے نہیں لینی، میں شافعی ہوں میں شافعی کی بات لوں گا، اس کی نہیں لوں گا، یہ تعصبات بھی تاریخ میں۔ لیکن دین کا جہاں تک سوال ہے، عقائد کی جہاں تک بات ہے، اس میں یہ بات نہیں۔ روایات میں یہ کہیں کہیں یہ چیزیں ہیں، لیکن علماء نے ایسی اس پہ محنت کی ہوئی ہے۔ اب ایک شخص نے عوام کے سامنے بیان کرتے ہوئے احتیاط نہیں کی، وہ عام لوگ یا بہت سے لوگ آ گئے، اب یوٹیوبر بن گئے، سوشل میڈیا کے اسکالر بن گئے، نام اپنا جو بھی چاہے رکھ لیا، سامنے آؤ تو آنا نہیں ہے، ان کا علم بتا دیا جائے کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک نحوی ترکیب ہوتی ہے جس سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کو کتنی عربی آتی ہے، یہ کتنا جانتا ہے۔ ان کے سامنے عربی کی ایک عبارت رکھوں یا میں قرآن کریم کی 2 آیتیں رکھوں اور کہوں ترکیب کرو، وہ نہیں کر سکے۔ یا میں ان سے یہ کہوں کہ جی بغیر زیر زبر کے عربی لکھی ہوئی ہے، عبارت پڑھ لو، تو نہ پڑھ سکیں اور باتیں کریں بیٹھ کے۔ اب قرآن وہ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے میرے جیسا قرآن پڑھے، کن بڑوں کے نام لے کے، اور خود جیسا پڑھ رہا ہے وہ دنیا کے سامنے۔ تو یہ پلانٹڈ لوگ ہیں، ایمان کو بگاڑنے کے لیے پلانٹ کیے گئے کہ لوگوں کو الجھاؤ، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ ملک ہے کہ یہاں پر جو لوگ نبی سے پیار کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں، نبی کے آل بیت سے، ازواج سے پیار کرتے ہیں، ان کو یہ ان کی کیفیت یہ گوارا نہیں ہے، یہ ہے۔ اور خاص طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے، آج جن کو بریلوی کہا جاتا ہے، یعنی سنیوں کی صحیح پہچان، اس طبقے پر یلغار ہے،
ایجنسیوں کی طرف سے، مختلف حکومتوں کی طرف سے، یہ ٹارگٹ ہے. ان کو بدلو، کیونکہ قرآن کی بات ہوگی یہ نکلیں گے، نبی کی بات ہوگی یہ نکلیں گے، صحابہ کی بات ہوگی یہ نکلیں گے، اہل بیت کی بات ہوگی یہ نکلیں گے. مال بھی قربان کریں گے، جان بھی قربان. ان پر یلغار ہے. یہ میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اور سوشل میڈیا بے لگام ہے. ہمارے ہاں فوج کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، وزیر کسی اس کے خلاف، کسی پارٹی کے خلاف بات کرے، فوراً فوراً آپ دیکھیں گے بھر جائے گا، سوشل میڈیا بھی بھر جائے گا، اور ایکشن ہوگا. پکڑنا ہوگا تو کہیں سے بھی نکال کے لے آئیں گے. حادثہ ہوا تھا نا ایئرپورٹ پہ، چائنا والوں کے خلاف جو حادثہ ہوا تھا، کہاں کہاں سے شواہد نکالے جا رہے ہیں، کیسے نکالے جا رہے ہیں. کتنا عرصہ وہ سڑک ہی بند کی ہوئی ہے، اس کی وہ نشانیاں نہیں ختم کی جا رہی ہیں. کہیں ہوتا ہے فوراً پانی پھیر دیتے ہیں. تو یہ اپنے طریقے ہیں ان کے. دین کے بارے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ حکمرانوں کی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا فروری سے لے کر ابھی ستمبر تک ختم نبوت کے معاملے میں ہم نے کتنی محنت کی اور کیا حال رہا. اسی سپریم کورٹ نے 2 مرتبہ شدید غلط فیصلے دیے، یہاں تک کہ ان پر توبہ لازم، نہ توبہ نہ معافی. کسی نے نہیں کہ تم نے کیوں کیا ہے ایسا، تو پوچھنے والا ہے. ویسے کوئی پارٹی کے خلاف فیصلہ آ جائے تو احتجاج بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. قانون بدلے جا رہے ہیں، ترامیم ہو رہی ہیں، آئینی ترامیم فلانا. اس کے لیے جو حال ہوا ہے سب کا، وہ بھی آپ کے سامنے. دین کے معاملے میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مجھے بتائیں ایسے ماحول میں کیا کریں. اب وہ لوگ جو عام ہیں، وہ جب سنتے ہیں، یہ علماء کو سوچنا چاہیے یہ عوام کو کیا دے رہے ہیں. آپ کسی نبی پاک کے فرمان کو جب کو آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی امام نے اختلاف کیا ہے تو اس کی آگے وجہ وہ آپ نہ سمجھ پائے، نہ سمجھا پا رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں احادیث کو مشکوک کر رہے ہیں، ایمان کے بارے میں باتوں کو مشکوک کر رہے ہیں، ڈاؤٹ فل بنا رہے ہیں. یہ آپ جو تشکیک پیدا کر رہے ہیں نا، شک پیدا کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو خدمت کر رہے ہیں؟ آپ فساد کر رہے ہیں. یہ فتنے، یہی اب مثال کے طور پر رد الخوارج کا نام سنا ہے آپ نے؟ آپ کی فوج نے، دوسروں نے اعلان کیا نا. وہی لوگ جو اس وقت توہین کر رہے ہیں اولیاء کرام کی، خوارج ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا کاروائی ہو رہی ہے؟ روک رہا ہے ان کو کہ یہی کل آپ کے سامنے آئیں گے، انہی کی وجہ سے کچھ تو خون ہو جائے گا، خون ریزی ہو جائے گی، بلڈ شیڈ ہو جائے گا. نہیں پرواہ کر رہے، لگام نہیں دے رہے ان کو. تو یہ چیزیں سوچنی ہے. اس وقت اہل سنت ٹارگٹ ہے، اور علماء کو متنازع بنا دو تاکہ لوگوں کا علماء سے اعتماد اٹھ جائے. ان کے پیچھے پڑ جاؤ. میرے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کیسی کیسی باتیں، وہ وائس اوور کہتے ہیں، جی وائس اوور کر کے جناب کیا چیزیں لا رہے ہیں. اور دوسرے جن کو دیکھا کہ یہ 2-4 آدمی ہیں جن کے بارے میں لوگ جو ہے اعتماد کرتے ہیں، ان کو ڈاؤٹ فل بناؤ. وہ وائس اوور کر کے اپنی بات ڈال دی اور لگا دی. کوئی روکنے والا ہے؟ اب میری وضاحت کتنوں تک پہنچے گی؟ ہو سکتا ہے اس کی شرارت زیادہ تک پہنچ جائے، میری وضاحت کم لوگوں تک پہنچے. ان کا جو ذہن خراب ہوگا اس کا وبال کس پر ہوگا؟ تو یہ علماء کو متنازع بناؤ، مزارات کو بدنام کرو، اولیاء جھوٹے قسم کے پیش کر کے بتاؤ کہ جی یہ سارا کاروباری سلسلہ ہے. اب آپ کے ہاں جناب وہ انڈیا کے ہندوؤں کی زبان میں وہ وائس اوور کر کے کیا کچھ کر رہے ہیں. ٹارگٹ کون ہے؟ اہل سنت و جماعت بریلوی. باقی کے لیے کیوں نہیں بنا رہے وہ؟ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ، ایک سازش کہ کسی طرح اہل سنت کا اتحاد، ان کی یہ جو قوت ہے اس کو توڑو. 2 بڑے جنازے ہوئے تھے نا، اس کے بعد دنیا نے حیران کہ ہیں اب ہمارے آپس میں اختلافات ڈالے جائیں گے، لوگوں کو ایک دوسرے کے وہ کیا جائے گا. اور یہ سوشل میڈیا ان کے پاس بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ بجلی کی طرح بات پھیل جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں دنیا کے کناروں پہ پہنچ جاتی ہے. علماء کا حال یہ ہے کہ وہ فتوے دیتے ہوئے اب اگر ان کا کوئی جاننے والا ہے تو اس کے لیے وہ شاید وہ بات نہ کریں، دوسرے کے لیے کر دیں. یہ حالت بھی ہو گئے، یعنی مفادات کے لیے، پیسے کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے اب وہ
سکوت بھی کر لیتے ہیں، خاموش بھی ہو جاتے ہیں، قبر یاد نہیں ہے، چند سکوں کے لیے یا کسی کی رعایت کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ اگر کوئی قادیانیوں کا یار ہے یا ان کا وفادار ہے تو آپ کے لیے تو وہ غدار ہے، مگر آپ اس کی حمایت کریں، اس کا ساتھ دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی طرح اہل بیت، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ سن لیں، اتنی بات سن لیں، ہمارا کوئی اپنا کہلاتا ہے نا، اور اس کے منہ سے نامناسب جملے نکلتے ہیں، ہم اس کا بھی تعاقب کرتے ہیں۔ وہ جس نے نبی اور صحابہ اور قرآن کے لیے کہا نا، وہ یہ بات سن لیں، کوئی اپنا کہلانے والا بھی ہو، ہم اس کا بھی تعاقب کرتے ہیں اور حق بات بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ان اساتذہ، ان مشائخ سے وابستہ ہوں جنہوں نے حق گوئی سکھائی ہے، بے باکی سکھائی ہے۔ مجھے پتہ ہے سچ بولنے سے بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو ہمارے ہاں ضروری ہے کہ علماء کو سمجھنا ہے۔ اب یہ کہ کون اہل ہے کون نا اہل ہے، اس کا بھی کوئی حساب نہیں رہا۔ اب یہ ہے کہ جی کتنے نکلے ہوئے ہیں، ہر کوئی پہلے کوئی آپ کے ہاں مرکزی ادارے ہوتے تھے، مرکزی شخصیات، جیسے پاکستان بنا تھا تو لاہور میں حضرت سیدی ابو البرکات احمد صاحب الوری رضی اللہ عنہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ موجود تھے، ملتان میں امام اہل سنت حضرت علامہ کاظمی صاحب موجود تھے، فیصل آباد میں محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب موجود تھے، گجرات میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب موجود تھے، یہاں پر کراچی میں تاج العلماء حضرت مولانا محمد عمر نعیمی صاحب موجود تھے۔ میں سب کے نام لوں، راولپنڈی کے، سرگودا کے، چکوال کے، پورے والد صاحب قبلہ نے جو کام کیا ہے سنیت کے لیے وہ بھی ایک مثال ہے۔ میرے والد صاحب نے جو کیا، ہمارے استاد صاحب شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ، فقیہ اعظم حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب بصیر پوری، تو یہ شخصیات تھیں۔ اب کوئی بڑا نہیں، سب اپنی اپنی جگہ سمجھتے ہیں میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، اور وہ یہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اب مسائل اور بڑھ گئے۔ تو یاد رہے علماء جو صحیح علماء حق ہیں بہت احتیاط کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو، میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے بریلوی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ان سے ہٹنے کی وجہ بتا دیں۔ وہ جو کچھ دے گئے ہیں اس سے بہتر کسی کا لا دیں۔ اگر انہوں نے کسی سے اختلاف کیا ہے، تمام آگے باتیں پیش کی ہیں، آپ کا وہ درجہ ہے تو لائیں۔ آپ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو میں آپ ادنا حضرت کو کیوں مانوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نئے نئے متجددین، نئے محققین کہلانے والے، ہاں کوئی صحیح مسئلہ ہے بات کریں، لیکن ان سے ہٹ کر اب اعلیٰ حضرت کو متنازع بنانے کی کوشش، میں آج بھی کہوں گا، اگر آج نہیں پہچانا امام احمد رضا کیوں ضروری ہے، آج بھی وہ ضروری ہے۔ اگر اس وقت لوگ ان سے ہٹنے لگے، آپ سے کل کوئی سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور اہل سنت کہلانے والے مہربانی کریں، سادات بھی، چشتی صاحبان بھی، قادری صاحبان بھی، خانقاہیں بھی، درسگاہیں بھی، ہمیں اعلیٰ حضرت اللہ کی نعمت ہمارے لیے، ہم ان پر جمع ہیں۔ کسی فقہی مسئلے میں اگر کسی کے پاس کوئی اختلاف ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنا رکھے، لیکن عقائد کے حوالے سے اعلیٰ حضرت ترجمانی کر گئے، ہمیں اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے۔ تو ضروری ہے اس بات کو سمجھا جائے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچایا جائے۔ اگر نہیں کریں گے، کل کو آپ کو پھر جو مشکل ہوگی، اور میں حکمرانوں سے کہوں گا کہ اگر آپ واقعی خوارج اور یہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ جو دوسرے ہیں لگام دیں۔ اب جس چیز کے مثلاً کسی بندے کا نام فیس بک پہ آ جائے تو وہ اسٹرائک آ جاتی ہے نا، تو ان لوگوں پہ کیوں نہیں لگاتے؟ جن کے لیے ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ سزا کیوں نہیں دیتے؟ یہ گستاخ کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ تو اس پر سنجیدہ ہونا ہوگا۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں راشدہ انور صاحبہ، نول شکیل صاحبہ، محمد جاوید صاحب، لیلہ علی صاحبہ،
شاہ نواز صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، ناصر خان صاحب، سفیان علی صاحب، مرتضی چوہان صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، اکرام شریف صاحب، حنیف رئیس صاحب، ذیشان فیضان صاحب، حسام رضا صاحب، عائشہ صاحبہ، علی عباس صاحب، معیز علی صاحب، طیب مرتضی صاحب، ہدایت رسول صاحب، سید ساجد صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، وقار مسعود صاحب، سجاد بھٹی صاحب، یاسر صاحب، عائشہ صاحبہ، ملک محمد صاحب، ناصر علی نورانی صاحب، رافع خان صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، محمود احمد صاحب، محمد عدنان صاحب، محمد امجد صاحب، سومان شیخ صاحب، محمد حسن صاحب، ذیشان صاحب، وقار صاحب، اسد صادق صاحب، شازیہ علی صاحبہ، ناصر علی صاحب، محی الدین قادری صاحب، محمد ایوب صاحب، بنت صدیق صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، فیصل قادری صاحب، طٰہٰ صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، صلاح الدین رضوی صاحب، ذیشان قریشی صاحب، شاہ نواز صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، اعجاز حسین صاحب، محمد شفیع صاحب، عظیم مظفر صاحب، اشر چودھری صاحب، حمیرہ طارق صاحبہ، عمارہ حسن صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، محمد جنید صاحب اور عبد الکریم عبید صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ناظرین و سامعین نے کہا کہ ہم کچھ تعریفی جملے کہتے ہیں، وہ بھی آپ شامل کیا کریں۔ اصل میں سوال و جواب زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور مجھے کوئی تعریف سننے کا شوق نہیں۔ تنقید ہو کوئی تعمیری ضرور کیجیے، دعائیں چاہیے آپ لوگوں سے۔ تو کہتے ہیں جی ہم لکھتے ہیں وہ جملے آپ کیوں نہیں سناتے ہیں، تو دعا کیا کریں۔ باقی آپ کو پتہ ہے دوسرے بھی ہیں جو تعریف نہیں کرتے بلکہ اپنی کوئی ناراضی ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی خوش رہیں۔ آپ کے ملک میں بجٹ، منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے، ایک خاص طبقے پر ٹیکس کا بوجھ بڑھایا جا رہا ہے، کاروبار کے حوالے سے لوگ ہر ایک کے منہ پر شکایت ہے کہ کام نہیں ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، راہ چلتوں کو لوٹنا۔ آپ کے ہاں غیرت کے نام پر کہا جاتا ہے اب تک صرف صوبہ سندھ میں 100 سے زیادہ مردوں عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل، کوئی دشمنی میں کچھ کیسے، حادثے کتنے ہو رہے ہیں، سڑکوں کا کیا حال ہے، پانی کیسا فراہم کیا جا رہا ہے، بجلی کا کیا حال ہے۔ یہ کچھ مسائل سوچیں، حکمرانوں کو واقعی نہ قبر یاد ہے نہ حشر یاد ہے۔ جو اسٹاف ہے وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں جی، ہمارا تو اس میں پالیسی میں دخل نہیں ہے، ہم تو صرف مجبور ہیں۔ آپ کے ہاں بجلی نہیں آ رہی ہو شکایت کریں، 3 دن کوئی نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، بل ذرا سا لیٹ ہوا کاٹنے کے لیے فوراً پہنچ جائیں گے۔ بجلی چلی جائے تو کھولنا بھول جاتے ہیں، بند کرنے کا ٹائم تو شاید ایسا ہے کہ اس سے سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ کھانے پینے کی چیزیں، گوشت، سبزیاں، دالیں، دودھ، بنیادی ضرورتیں، صحت، تعلیم، حفاظت، حکمرانوں نے آپ کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ ہاں، آپ سے ٹیکس، آپ کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے کے لیے تیار۔ میں اور آپ اگر خود نہیں سدھریں گے، نہیں پہچانیں گے، تو یہ لوگ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ باہر آپ نے نکلنا نہیں ہے، آپ نے احتجاج کرنا نہیں ہے، وہ کہیں گے جتنا مرضی بڑھاتے جاؤ، یہ پستے رہیں گے، دیتے رہیں گے،
اور وہ اسی پیسے پر عیاشیاں کرتے رہیں گے، ان کے تعیش میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم جس کو کہتے ہیں، اس پر پابندی لگا دی کہ یہ ریاست مخالف ہے۔ دین مخالف پر کیوں پابندیاں نہیں ہیں؟ اور ریاست کا کون وفادار ہے، کون غدار ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بہت سی چیزیں جنہوں نے قتل و غارت کیے، لوٹا، ان کے بارے میں کیا ہوا؟ کتنے مجرم، کہاں کہاں شکایت کرے، کس سے فریاد کرے؟ اللہ تعالی اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے اور ہم سب کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوران جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالی ان سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ بہت سی باتیں رہ گئیں۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوں، اور اس حوالے سے کوئی بات کہتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میرا دین میں کوئی کمزوری نہیں، دین میں غلطی نہیں، مجھ میں ہو سکتی ہے کہ میں صحیح طرح بیان نہ کر سکا ہوں، صحیح طرح نہ سمجھا سکا ہوں۔ میرا دین کمزور نہیں ہے، مجھ میں کمزوری ہو سکتی ہے، اور میں ہر محفل میں، ہر جگہ یہ کہہ کے اٹھتا ہوں کہ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ توبنا الی اللہ و رسولی۔ مگر آپ سے بھی کہوں گا، اس ملک کے وفادار بنیے، یہ آپ کا اپنا وطن ہے، بگاڑ میں شامل نہ ہوں، کوشش کریں کہ آپ صحیح چیزوں میں آئیں آگے۔ ہمارے ہاں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو ہی درست کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم مجرم ہو جائیں گے۔ بہرحال اس میں علامہ صاحب، اس میں یہ 5 اکتوبر سے لے کر اب تک بارہا یہ میسیجز آئے تھے، یہ میرے ذہن سے نکل گئے تھے کہ آپ کو جو پی ایچ ڈی کی سند دی گئی تھی اس کے لیے بہت سے مبارکباد کے میسیجز آئے تھے۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری 1987 سے اکنامکس میں موجود ہے۔ یہ دیوان یونیورسٹی والوں نے اور گورنر صاحب نے عزت افزائی کی، ان کا شکریہ، اور جتنے لوگوں نے اس پر مبارکباد دی ان کا بھی شکریہ۔ اصل ڈگری یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی طرح بھی باریابی مل جائے، قبولیت مل جائے، اور یہ ان کی عطا ہے کہ اپنا ذکر کروا لیتے ہیں، صحابہ و اہل بیت کا فرمان۔ تو اللہ تعالی قبول فرمائے، سب کا شکریہ۔ مجھ سے کہیں کوئی کوتاہی کبھی بھی زندگی میں قولاً فعلاً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ ٹیم محبت سے سجا لیتے ہیں، آتے ہیں لوگ، ان کا بھی شکریہ۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔